ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ورزق آلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھل دے۔ وقد فعلا، تو اس نے یہ کیا ہے طائف کے نقل کرنے کے ساتھ، جو شام سے ہے طائف کے، اس کی ذرا وضاحت حاشیہ نمبر 11 پہ دیکھیے۔ بنقل طائف لما دعا ابراہیم هذا دعا، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، یعنی طائف کو نقل کرنے کے ساتھ اللہ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو بنقل قریتی من قریتی فلسطین کثیر ثماری، تو اللہ پاک نے حکم دیا جبرائیل امین کو کہ فلسطین کی بستیوں میں کی ایک بستی کو نقل کرنے کا۔ وہ بستی، اس کا پھل کثیر تھا، بستی کثیر ثمار، اس کا پھل بہت تھا، بہت پھل والی تھی۔ فاتا، جبرائیل امین علیہ السلام اس کے پاس آئے، فقلعها وجاء بها، آپ نے اس کو اکھاڑا، وجاء بها، اسے لے کر آ گئے۔ اللہ نے طاقت دی جبرائیل امین علیہ السلام کو، تو اس بستی کو اکھاڑا اور لے کر آگے، اور پھر وَيُطَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ، اللہ کے گھر کے ارد گرد 7 چکر بھی لگائے، 7 یعنی ثم وضع علی 3 مراحل من مکہ، پھر اس کو مکہ کے 3 مراحل پر رکھا، مکہ کے رکھا، وَهِيَ الطَّائِف، اور وہ طائف ہے، وہ کیا ہے؟ طائف، وہ طائف ہے۔ وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ بِهِ، اسی لیے اس کا نام طائف رکھا گیا ہے نا، طائف نام، اس کا نام طائف رکھا گیا۔ معالم التنزیل میں ہے کہ ان طائفہ، طائف جو ہے یہ بلاد شام، اردن کے پاس، اردن کے ساتھ ہی بلاد شام میں سے ہے، بلاد شام میں سے ہے۔ تو وہاں سے پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے، کیونکہ یہاں تو جس جگہ بھی ابراہیم علیہ السلام، مکہ شریف، تو وہاں تو گھاس بھی نہیں تھی، وقف پر وہ تو چٹیل میدان تھا، نہ سبزہ اور نہ ہی پانی، تو پھر اس بستی کو نقل بھی کیا گیا شام سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، تو آئے دیکھو وہاں پھل لے، وہاں تو یہاں پھر وہ اللہ کے حکم سے جبریل جو ہے بستی لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ اور ورزق الظاہر، جو کہا ورزق، تو دے رزق، تو رزق دے جو اس کے رہنے والے ہیں، جو اس کے، ان کو رزق دے، یعنی تو اللہ پاک میں ورزقو، میں رزق دوں گا، یہ بزینت المتکلم، یہ متکلم کے وزن کے ساتھ ہے، متکلم کے عطف علی مقدر، عطف یعنی عطف ہے مقدر پر، کیا عطف مقدر پر؟ ارزق من آمن ورزق من کفر، یعنی اسے مالک دے، ورزق اہلہ من آمن، یعنی ارزق من آمن، رزق دے جو ایمان لائے، رزق دے، تو اللہ پاک میں من کافرہ، میں دوں گا، ٹھیک ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اتنی تھا نا، قال ومن، اور کہا جس نے کفر کیا، تو اس کے اندر ارزق محذوف ہے، تو اس کا تب پیچھے ارزق ہے، میں دوں گا اسے جس نے کفر کیا، اسے بھی دوں گا، میں اسے بھی۔ ممکن ہے کہ یقرأ بزینت الامر بین یجعل من کفر معطوفا علی من آمن عطفا للتقلیدیا فیصیر تقدیر قل یا ابراہیم ورزق من کفر، کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ امر کے وزن کے ساتھ ہو، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ارزق کیا، اور اللہ پاک نے بھی آگے میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا بھی کی، کہا ارزق، کیا کہا؟ یعنی یہ کہ اللہ پاک نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ یوں کہیے، یا ابراہیم یا ورزق من کفر، ٹھیک ہے، کہہ دیجئے کہ آپ محبوب، قل، کہہ دیجئے یا ابراہیم، اے ابراہیم تو رزق دے، ٹھیک ہے، یہ پیچھے عبارت ہے، ذرا پیچھے سے دیکھیں، بہین طور کہ یجعل، یا جب وہ بنائے کہ من کافرہ، جس نے کفر کیا، معطوف بنائے اس کو علی من آمن پر، عطفاً تقلیدی، عطفاً تقلیدی، کہ ابراہیم علیہ السلام کہ کہہ دیجئے کہ رزق دے جو ایمان لائے انہیں بھی، اور رزق دے انہیں بھی جس نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے نا ارزق پہلا بھی امر ہو
اور دوسری جگہ بھی نکالا جائے تو ارزق من نکالا جائے، اور شروع میں یہ کہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، قل تم کو ہے ابراہیم ارزق من آمن منہم باللہ والیوم الآخر اور ورزق من کافر، کہ اسے بھی رزق دے جو ایمان لائے اور اسے بھی رزق دے جس نے کفر کیا۔ یہ ممکن ہے، لیکن زیادہ تو ظاہر وہی ہے کہ تو مالک مسلمانوں کو مومنوں کو رزق دے، تو اللہ پاک میں انہیں بھی دوں گا اور میں کافروں کو بھی دوں گا۔ میں سمجھ آ گئی اس کی؟ یہ دو اس کے مفہوم ہیں۔ تو واللہ تعالی عالم بالصواب۔